بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور حاضرین اور سامعین، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں، آج 11 دسمبر ہے، ہفتے کا دن ہے 2021۔ یہ بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ یہ موضوع جو ہے اس کا تعلق نوجوان نسل سے ہے، یوتھ سے ہے، اور ان والدین سے بھی اس کا تعلق ہے جو اپنے بچوں کے رشتے اوورسیز کرتے ہیں۔ اوورسیز رہنے والے والدین کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی مفید ہوگی، اور خاص طور پہ ان والدین کے لیے جن کے بچے پاکستان میں ہیں اور ان کی شادیاں وہ بیرون ملک اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کرتے ہیں یا دوسرے غیر ملکیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو مجھے یہ بتانی ہے کہ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور نوجوان نسل کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی سے بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس دوران میں پھر تعلق بڑھتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی وہ رشتوں میں بات جا پہنچتی ہے، اور اس طرح سے بھی کچھ لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں شادی کے دفتر ہیں، اور کچھ لوگ اور خواتین جو ہیں انہوں نے اس کو ایز اے بزنس لیا ہوا ہے، اور وہ شادیاں کرانے کا کاروبار کرتے ہیں، جو کہ بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت عمدہ بات ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان اچھے رشتے طے ہو جائیں۔ لیکن اس بارے میں میری کچھ گزارشات ہیں، اور وہ گزارشات میرے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ ہیں۔ سب سے پہلے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا آپ ضرور رشتوں کے فائنل کرنے سے پہلے ان کے بارے میں خوب جانیے، والدین کی ملاقات ہونی چاہیے، اور پھر ان کے حوالے سے یہ پتہ لگائیے کہ وہ کتنا سچ بولتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے اپنے بارے میں۔ مشاہدے میں یہ آیا، تجربے میں، کہ پاکستان جا کے یہاں سے خلیجی ممالک میں بہت سے لوگ جن کے لڑکے یہاں کام کرتے ہیں، تو وہ وہاں جا کے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور اپنے بارے میں بڑے وسیع اور عریض قسم کے دعوے کہ ہمارا یہ کاروبار ہے یا ہماری یہ جاب ہے۔ یہ میرے اپنے مشاہدے میں ایسے ہو چکا ایک دو دفعہ کہ مجھے ایک صاحب نے، ایک جاننے والے نے کسی کے ذریعے فون کیا کہ یہ لڑکا ہے، اس کا ہمارے لیے رشتہ ہے، اور یہ جو فیملی ہے یہ پاکستان میں اپر مڈل کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس بھی نہیں ہے اور لوور مڈل کلاس بھی نہیں ہے، لیکن یس مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس۔ تو یہ کہا گیا کہ جی وہ لڑکا جو ہے کسی گیرج میں، وہ مالک ہے اس گیرج کا، آٹو موبائل گیرج۔ آپ کو یہ تعجب اور حیرانی ہوگی کہ میں جب خود یہاں مسقط میں پہنچا اس گیرج میں، تو وہ مالک جو ہیں اس کے وہ میرے جاننے والے نکلے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہاں اس نام کا لڑکا ہے، اور وہ دیکھیں وہ تو میرے پاس کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ اپنی فیملی کو لائے گا یا بیوی کو لائے گا، شادی کرے گا، تو اس کے لیے رہائش کیا ہوگی؟ اس نے کہا یہ ابھی تو میرے ورکرز کے ساتھ مل کے رہتا ہے، بیچلر جو لوگ لڑکے رہتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ایک کمرہ شیئر کر لے گا اس کے ساتھ، جیسے یہاں لوگ ایک اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں یا ایک گھر میں ایک کمرہ شیئر کر لیتے ہیں، تو اس میں اپنی بیوی کو رکھے گا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ بچی جس گھر میں پلی ہے، بڑی ہے اور پڑھی لکھی ہے، تو وہ یہاں کے کس طرح یہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ دیکھیے یہاں سے جا کے بہت لوگ جو ہیں وہ فیملیز جو ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں اس وقت یقیناً یہ ایک اچھا بھلا سوشل ایشو ہے، لوگوں کی بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں، اس میں دو طرفہ لوگ ہیں۔ کچھ کی لڑکیاں یہاں پہ ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں کہ ان کو وہاں پہ انٹریکشن نہیں ہوتا، ان کے پاس تعلقات نہیں ہوتے، اور وہ کسی وجہ سے سم ہاؤ ایک ٹیبو ہے کہ وہ شادیوں کے دفتر بھی نہیں جا سکتے۔ تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس قسم کے رشتوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں، اور بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے پیچھے کی طرف لوٹنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس قسم کے بہت سے قانونی پیچیدگیاں پھر آتی ہیں، پھر گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں۔ میرے مشاہدے میں یہاں ایسے بہت سی چیزیں ایسے ہوئیں
کہ جن کے آخر میں مسئلے مسائل جا کے عدالتوں میں پہنچے، اور یہاں کی عدالتوں میں بھی پہنچے اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی پہنچے، اور گلف میں ایسے واقعات بہت تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کی کیفیت غیر ملکی بھی یہاں پہ کچھ ایسے ہیں، عربس ہیں جو جا کے پاکستان سے شادیاں کر کے لے آتے ہیں اور ہندوستان سے بھی کر کے لے آتے ہیں۔ ان بات پہ بھی خاص طور پہ بڑی تحقیق اور پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ پہلے سے وہ شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، پھر وہ یہاں آ کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یہ کہانی ہے تو لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک خاص قسم کا سوشل ہمارا ایک ٹیبو ہے، اور اکثر شادی کے وقت کیا کیا جاتا ہے بغیر تحقیق کیے اس قسم کی شادیوں میں وہ اس کے بارے میں جو پکچر بتائی جاتی ہے کہ جی وہ بہت ہی خوشحال اور بڑے آسودہ خاندان کے آدمی ہیں اور وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق ہے اور وہ لڑکی عیش کرے گی، لڑکی مہرانی بن کے رہے گی، اور ٹپیکل ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ قرآن شریف کو غلاف میں لپیٹ کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے اس کے نیچے سے لڑکی کو گزار کے پیچھے سے گانا چلا دیا جاتا ہے، دھیاں دھن پرایا وے بابلا، تو اس طرح سے اس کو پرایا کر کے اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا جاتا ہے، اور بعد میں وہ یہاں پہ سوائے رونے کے پیٹنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ان کو مختلف قسم کی جسمانی اور جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ وہ زبان جانتی ہے، نہ وہ گلی کے راستہ، نہ کوئی شہر کے بارے میں، نہ یہاں کے قانون کے بارے میں۔ تو اس قسم کے واقعات میں پھر وہ بڑی دیر ہو جاتی ہے اور وہ بڑے پیچیدگی کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اس کا ایک اگلا مرحلہ بھی ہے، وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے قانونی طور پہ۔ یہاں کے قوانین کے مطابق اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بچے کی جو ولدیت کے حساب سے اس کی نیشنلٹی طے ہوتی ہے۔ تو اب وہ بچیاں یا وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں وہ پھنس جاتی ہیں، کیونکہ بچے کی ولدیت ہوتی ہے یہاں کی، اور وہ ماں جو ہے اس کی ولدیت رہتی ہے اس کے اپنے ملک کی، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا پاکستان کی ہو، اور وہ نکاح بھی کر چکی ہوتی ہے، اور اگر وہ مطالبہ طلاق کرتی ہے تو اس کو بچوں سے دستبرداری کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو شریعہ لاء کے مطابق اس کی کسٹڈی، جسے یہاں پہ حضانہ کہتے ہیں، وہ بچوں کا جو اس کی کیئر ٹیکنگ جو ہے وہ ماں کے حوالے ہوتی ہے۔ شریعہ لاء میں اور مکانی قوانین میں اور ان میں اس میں آپس میں تصادم ہوتا ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق جب تک وہ وہاں پہنچے تو جا کے عدالت میں جا کے خلا کا وہ دعویٰ کرے۔ نکاح ہوتا ہے پاکستان میں، اور قانون کی جورسڈکشن جو ہے وہ ایز اے مسلمان وہ یہاں بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فریق اگر شریعہ لاء کے یہاں کے شریعہ کورٹ میں چلا جائے اور یہ ثابت ہو کہ وہ ایز اے مسلمان انہوں نے آپس میں نکاح کیا تھا، تو یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس کو سماعت کرتی ہیں، سول لاء بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو خواتین خاص طور پہ جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو نہ تو یہاں کے کوئی قانونی امداد کا پتہ چلتا ہے کہ کون ہمیں امداد دے سکتا ہے، نہ کوئی قانون کا دفتر جانتی ہیں، نہ طریقہ کار، نہ وکیل، اور اس سلسلے میں پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ اور دروازہ بچا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سفارت خانہ پاکستان۔ تو سفارت خانہ پاکستان اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے، اپنی ڈپلومیٹک لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے ان کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک حدود ہے، کیونکہ مقامی قوانین میں اگر معاملہ عدالت میں چلا جائے تو اس کے بعد وہ اس میں اتنی مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں یہ مستند چیزیں ہیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق، اس لیے ان کو ان کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پاکستانی اس قسم کا مظلوم ان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے وزارت خارجیہ کو ضرور خط و کتابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیس رپورٹ ہوا ہے، تو اس کے سلسلے میں پلیز ہمارے پاکستانی کی یہ مدد کی جائے۔ اور ظاہر ہے وزارت خارجیہ اپنے اندرون ملک متعلقہ عدالتوں میں نہیں، متعلقہ محکموں کو لکھ دیتے ہیں، مثلا یہاں کی پولیس ہے یا یہاں کے دوسرے کوئی ادارے سے متعلقہ ہے، لیکن وہ بھی عدالت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، کیونکہ اگر معاملہ دونوں فریقوں میں عدالت میں پہنچ چکا ہے تو پھر عدالت ہی جو فیصلہ کرے گی وہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بہت سے واقعات میرے مشاہدے میں ہیں۔ میں ظاہر ہے کہ پیشہ ورانہ آداب اور پروفیشنل ایتھکس کے مطابق میں ان کی تفصیل نہیں بتا سکتا، مجھے بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن
یہ میں آپ کو ایک باپ کی حیثیت سے میں بہت سے والدین کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اور بہت سے نوجوان بچے بچیوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا تعارف ہو جانا، آپ کا ایک دوسرے کو جان لینا یہ کافی نہیں ہوتا. جو اصول ہے، وہ طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا جو بول چال، ان کا سماجی اور سوشل انٹریکشن بہت ضروری ہے. اس کے لیے وہ یہاں آ کے ان سے ملاقات کریں یا وہاں جا کے ملاقات کریں، لیکن ان کا جاننا ضروری ہے کہ وہ اپنی بچی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں کر رہے ہیں. ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال کریں، کیونکہ کچھ اس قسم کی پیچیدگیوں کہ کچھ مسائل ابھی بھی چل رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ بہت ہی گھمبیر قسم کے مسئلے ہیں. چھوٹے بچے ہیں اور وہ جو خواتین پاکستان جا نہیں سکتی، وہ بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی اور طلاق لے نہیں سکتی، تو وہ ایک بہت مشکل ہے. پھر ان کا جو رہنا سہنا یہاں پہ قانونی اعانت اور مدد اور سارا وہ ایک سوشل ایک ایشو ہے، ایک بہت بڑا. اور اس کے لیے ہماری جو فارن کمیونٹیز ہیں اس میں بہت ہی فلنتھراپک اور رحم دل لوگ ہیں، اور وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور سفارت خانہ بھی اپنی حدود و قیود میں رہ کے کافی مدد کرتا ہے. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے میری گزارش ہے وہ بچوں سے اور والدین سے کہ براہ کرم یہ جو رشتہ ہے یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے، یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے. اگر آپ نے سنجیدگی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں تو اسے سوچ سمجھ کے کریں اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کا حافظ ہو اور رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو.